بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 58 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے وحی الہی اور تصور نبوت۔ آج کے اس سبق میں ہم دو باتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز وحی اور دوسری چیز نبوت کو۔ وحی کے بارے میں سمجھیں گے کہ وحی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وحی کتنے طریقے کا ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ وسلم پہ نازل ہوتا تھا، جو وحی آپ وسلم پہ آتی تھی اس کی کیا صورتیں تھیں، اور نبوت کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیوں پڑی، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے۔ پہلے وحی کی تعریف پڑھیں گے۔ وحی کے لغوی معنی ہے لطیف اور مخفی اشارہ، کوئی پیغام دل میں ڈالنا۔ اہل لغت کے نزدیک وحی کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی سے اس طرح چپکے باتیں کرنا کہ کوئی دوسرا سن نہ پائے۔ وحی کی اصطلاحی تعریف: وحی خاص اس ذریعے غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے غور و فکر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالی کی طرف سے اس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہو۔ اس پوری عبارت میں وحی کی تعریف بیان کی گئی، ایک لغوی اور دوسری اصطلاحی۔ لغوی تعریف یہ ہے کہ کوئی باریک یا مخفی اشارہ، یعنی کسی سے اس طرح چپکے باتیں کرنا کہ کوئی دوسرا نہ سن پائے، مطلب اتنی چپکے جس سے بات کہی جا رہی صرف وہی سن سکے۔ یہ تو لغوی تعریف، لغوی بات۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہی ایک علم کا ذریعہ ہے اور یہ ایک غیبی ذریعہ ہے، اور یہ غیبی ذریعہ خاص اللہ کی طرف سے آتا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس علم کے لیے کسی غور و فکر اور تجربہ استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ علم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ایک غیبی ذریعہ ہے یہ۔ وحی کے مختلف طریقے: وحی کے کل 7 طریقے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، رؤیا صادقہ یعنی سچا خواب، جو کچھ رات کو خواب میں دیکھا فوراً ہی یا کچھ دنوں کے بعد بعینی ہی اس کے مطابق کوئی واقعہ ظاہر ہو گیا، اسی خواب کو نبوت کا 40واں جز بتایا گیا ہے۔ نمبر 2، نفث فی الروع یا القاء فی القلب، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بغیر نظر آئے کسی بات کا القاء کر دیتا تھا، جیسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کی تکمیل نہیں کر لے گا۔ وحی کا پہلا طریقہ سچا خواب ہے، اور یہ نبوت کی ابتدا میں ہوتا ہے، یعنی عمومی وحی جو ہوتی ہے وہ آنے سے پہلے نبی کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ نبی جو کچھ خواب میں دیکھا رات میں وہ فوراً ہو گیا یا کچھ دنوں کے بعد وہ چیز پوری ہو جاتی، اور حدیث میں اسی طرح کے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ بتایا گیا۔ اور دوسرا طریقہ القاء فی القلب کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آتا ہے اور وہ نبی کے دل پر وہ بات القاء کر جاتا ہے، یعنی نبی کے دل میں وہ خیال آتا ہے، فرشتہ ڈال کے جاتا ہے وہ خیال، وہ اس کو القاء فی القلب یا نفث فی الروع کہتے ہیں۔ وہ پھونک مار دیتا ہے اور نبی کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 3، سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس اس طریقے وحی میں گھنٹے کی سی آواز آتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ہشام کے جواب میں فرمایا کہ کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹے کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ میرے اوپر سخت ترین ہوتی ہے۔ نمبر 4، تمثل یعنی فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ اس میں فرشتہ آپ کے پاس انسانی شکل میں آ کر وہ بات کہہ دیتا اور آپ کو بات یاد ہو جاتی تھی۔ حدیث احسان میں حضرت جبریل السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ نمبر 5، فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس، دوسری مرتبہ مقام اجیاد میں۔ تیسرا طریقہ وحی کا سلسلۃ الجرس کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تیسرے طریقے سے جب وحی آتی تھی تو آپ کو ایک گھنٹی کی آواز مسلسل سنائی دیتی تھی، اور جب تک وہ آواز سنائی دیتی تب تک اس کا مطلب ہے کہ وحی اتر رہی ہے، اور جب وہ آواز بند ہو جاتی اس آواز سے آپ کو وہ علم دیا جاتا تھا، وہ آیتیں یا جو بھی احکامات ہوتے تھے وہ اس گھنٹی کے بند ہونے کے بعد
آپ کو چیزیں یاد ہو جاتی تھی، آپ کو فوراً کاتبین وحی کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارث ابن ہشام ایک صحابی ہیں، ان کے سوال کرنے پر جواب میں آپ نے فرمایا کہ سب سے مشکل گھڑی جو ہوتی ہے، جتنے وحی کے طریقے ہیں اس میں سب سے مشکل طریقہ یہ ہے، یہ بہت شاق گزرتا مجھ پہ، بہت بھاری لگتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، اس کی زندہ مثال یہ حدیث جبریل ہے کہ اس میں ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت جبریل السلام آئے اور آ کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے، تو پھر آپ سے کچھ سوال کیا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور قیامت کی علامت سے متعلق، اور پھر احسان سے متعلق سب کے جواب آپ نے دیا، اور قیامت کب قائم ہوگی، علامات قیامت سے متعلق بھی آپ نے کچھ جواب دیے، اور لیکن قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں اور حدیث احسان بھی کہتے ہیں، کہ اس میں احسان کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح خدا کی عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ سوچ کے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا، ایسا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطابق 2 مرتبہ ہوا، ایک مقام اجیاد میں یعنی زمین پہ ہی ہوا ہے، عرب مکے کے پاس کوئی خاص جگہ ہے مقام اجیاد، اور دوسرا جو ہے سدرۃ المنتہا میں واقع معراج میں ہوا۔ چھٹا طریقہ یہ کہ وہ طریقہ مکالمہ جو معراج میں پیش آیا، اللہ تعالی بغیر کسی فرشتہ یا آواز کے توسط کے براہ راست آج کی قلب مبارک پر وحی نازل فرماتے، جیسا کہ لیلۃ المعراج میں 5 نمازوں کو فرض کیا گیا۔ یعنی کہ یہ چھٹا طریقے میں یہ کہ اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ اس میں اللہ کی آواز ہے، بس اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اس بات کا، اس حکم کا القاء کر دیتے تھے، لیکن اس میں بس یہ ہے کہ آمنا سامنا ہوتا۔ یہ لیلۃ المعراج میں جو 5 نمازیں فرض ہوئی وہ اسی طرح فرض ہوئی تھی۔ اور 7واں طریقہ یہ ہے کسی فرشتے کی وساطت کے بغیر رسول سے کلام کرے، جیسا کہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اور آدم سے بھی معراج میں، یہ اس میں کلام ثابت ہے، اس میں القاء کی بات نہیں ہے، ہوا آمنا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی، اس میں باقاعدہ کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اہمیت و ضرورت، وحی کی اہمیت و ضرورت، انسانی عقل محدود ہے، یہ مادی اور دنیاوی اسباب و غذا کو اپنے ذہن و قوت سے حاصل کر سکتا ہے، مگر اخلاقیات اور روحانیات کے شعبے میں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جسے خدا کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے، اور خدا کے بتائے ہوئے احکام و اوامر اور ہدایات کا پابند ہونا۔ پروفیسر ڈیوڈ ہیوم انسانی عقل کے حدود کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، انسانی عقل مخلوق ہے اور اس لحاظ سے علم اس کی خاص دماغی غذا ہے، لیکن ساتھ ہی انسانی ذی عقل و فہم کے حدود اتنے تنگ ہیں کہ اس باب میں اس کو وسعت و اذعان دونوں حیثیات سے بہت ہی کم اپنے فتوحات سے تشفی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ قطعی بات ہے کہ علوم کے تمام ذرائع میں سب سے قوی ذریعہ وحی الہی، یعنی وحی کی ضرورت اہمیت اس لیے ہے کیونکہ انسان کی جو محدود عقل ہے وہ مادی اور دنیاوی ذرائع تک تو بہت عمدہ طریقے سے کام کرتی ہے، لیکن اخلاقیات اور روحانیات کا جب نمبر آتا ہے تو اس میں کسی ایسے رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جس کو خدا کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہو، اور وہ رہنما خدا کے بتائے ہوئے احکام و اوامر اور ہدایت کا پابند ہو۔ انسانی عقل کی محدود ہونے کا اعتراف پروفیسر ڈیوڈ ہوم نے بھی کیا ہے، جیسا کہ اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ انسانی ذی عقل و فہم کے حدود اتنے تنگ ہیں کہ اس باب میں اس کو وسعت و اذعان دونوں حیثیات سے بہت کم اپنی فتوحات سے تشفی نصیب ہو سکتی ہے، یعنی جو اس نے سوچا جس حد تک اس حد تک وہ پہنچ نہیں سکا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی عقل تنگ تھی۔ اور آخری بات یہ کہ جتنے علوم کے ذرائع ہیں اس میں سب سے قطعی ذریعہ وحی الہی ہے، اتنا پختہ ذریعہ نبوت۔ صاحب معجم الوسیط کے مطابق نباء کے معنی ہے ارتفاع، علو، اونچی شان۔ اسی طرح نبوت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں النبوہ سفارۃ بین اللہ عز وجل و بین ذوی العقول، النبی المخبر عن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ تبلیغ دین اور اپنے احکام و اوامر بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی برگزیدہ بندے کو منتخب فرما کر نبوت کے بلند منصب پر فائز کر دیتے ہیں۔
منصب نبوت کے ساتھ عام طور پر درج ذیل 3 چیزوں کو وابستہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بعض غیبی امور پر من جانب اللہ اطلاع۔ نمبر 2، خلاف عادت واقعات کا ظہور۔ نمبر 3، فرشتوں کے ذریعے وحی الہی کی آمد۔ ان باتوں میں اس عبارت میں نبوت کے بارے میں بحث ہے کہ نبی کے نبوت کے لغوی معنی ہے تو اونچی شان، ارتفاع، بلندی، یہ سب۔ اور لغت میں نبوت کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور انسانوں کے درمیان جو سفیر ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں خبر دینے والا۔ دونوں باتیں لکھی ہے صاحب موجم الوسیط نے۔ اور نبوت میں عام طور سے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو نبی ہو اس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اسے غیبی امور پر اطلاع ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اس سے معجزات ظاہر ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پہ وحی الہی ہو، خدا کی طرف سے فرشتے پیغام لے کر آتے ہوں۔ نبوت کی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی خصوصیات و مقتضیات کے مطابق فطری الہام کے ذریعے ان کے فرائض و وظائف بتلا دیے ہیں، اور یہ سب تقاضائے فطرت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ان مخلوقات میں انسان کو نوعی خواص کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ انسان اپنی قوت ذہانت و فہم کے ذریعے تمام دنیاوی امور انجام دے لیتا ہے اور دیگر شعبوں میں بھی ترقی کے نئے نئے منازل طے کرتا ہے، مگر علم النجات، راہ ہدایت اور عالم ملکوتی سے متعلق انسان کا دامن بالکل خالی ہے۔ اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا۔ نیز دنیا بھر کے دانشوروں اور حکماء و فضلاء نے الہیات اور مابعد طبعیات کے سلسلے میں کوئی ایسی قابل ذکر خدمت انجام نہیں دی جسے انبیاء کرام کی تعلیمات کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ نبوت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ خاص طور سے دنیاوی معاملات میں تو بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ جو مابعد طبعیات کے مسائل ہیں، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس سے متعلق نبی کے علاوہ کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے سکا۔ اس مسئلے کا حل کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ خالص وحی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے چیز۔ خلاصہ، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سبق میں سب سے پہلے ہم نے وحی کی تعریف پڑھی، پھر وحی کے مختلف طریقوں کو سمجھا، کتنے طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی، پھر اس کی اہمیت و ضرورت کو سمجھا کہ وحی کی اہمیت ضرورت کیوں ہے، پھر نبوت کے بارے میں وہ نبوت کو سمجھا کہ نبوت کی تعریف اور اس کے لوازمات کون کون سے، پھر نبوت کی ضرورت کیوں ہے،